بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہم عربی تکلم نصاب برائے دورۃ الحدیث الشریف للبنین اور للبنات کے اسباق کی ریکارڈنگ کا سلسلہ کیے ہوئے ہیں۔ آج ہم صفحہ نمبر 23 کے سبق کی ریکارڈنگ کا سلسلہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تبادل سوال والجواب، سوال اور جواب کا تبادلہ خیال ہے۔ ہم مسلسل 3-4 دن سے ٹائمنگ کی تبدیلی اور اعداد کی تبدیلی اور اس طرح کے موضوعات پر ہم ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج بھی جو ہمارا موضوع ہے اس میں ایام، مہینے اور سالوں اور اعداد کا ذکر آئے گا، تو اچھے طریقے سے سننا ہے، توجہ سے سمجھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس سبق کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے تکلم میں، بول چال میں عربی کو سیکھنے سکھانے کے حوالے سے بھی ترقی حاصل کر پائیں گے۔ پہلا سوال ہے ما ہوا تاریخ میلادی کا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ الیوم الاول من شہر ینائر، یعنی جنوری مہینے کے پہلے دن پیدا ہوا۔ کس سال میں؟ 1900، 1900 و تسعون میلادی، یعنی 1999، 1999، جس کو ہم کہتے ہیں 1999 میں، یعنی 1999 کی جنوری کی پہلی تاریخوں میں پیدا ہوا۔ اس کا دوسرا سوال ہے متی حفل زواجی کا، آپ کی شادی کا پروگرام کب ہے؟ حفل زواجی فی الثانی من شہر فبرائر، میری شادی کا پروگرام دوسرے دن ہے فیبروری کے مہینے کا، یعنی فیبروری کے دوسری تاریخ کو میری شادی کا پروگرام ہے۔ متی ولدت، آپ کب پیدا ہوئے؟ ولدت فی الیوم الثالث من شہر مارس، میں 3 مارچ کو پیدا ہوا۔ اب میں مختصر اور بامحاورہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ اگر ہم لفظی ترجمہ کریں تو بولیں گے مارچ کے مہینے کی تیسری تاریخ کو، تیسرے دن کو میں پیدا ہوا۔ نمبر 4، متی ولد ابن کا، آپ کا بیٹا کب پیدا ہوا؟ ولد ابنی فی الرابع من شہر ابریل 1996 للمیلاد، میرا بیٹا اپریل مہینے کی 4 تاریخ کو پیدا ہوا۔ اب یہ اپریل کس سال کا ہے؟ 1996، یعنی 1996، 4 اپریل 1996 کو پیدا ہوا۔ متی تفتح المدارس، مدارس کب کھلیں گے؟ تفتح فی العاشر من شہر مایو فی الخامس بعد 2000، یعنی 2005 کے مئی کے مہینے کی 10 تاریخ کو کھلیں گے۔ ہم نے جب 90s کی بات کرنی ہے تو ہم نے 1900، یہ 1900 کہہ کر اس کے بعد جو بھی آپ کا سال ہے وہ بیان کرنا ہے۔ جیسے 88 ہے تو 89، جیسے 96 ہے تو ہم نے لکھا ہے 96۔ اس طریقے سے اگر ہم 90s کے بعد کی بات کریں، جب ہم 20 سینچری کے بعد کی بات کریں گے تو اس میں ہم الفین کا ذکر کریں گے، یعنی 2000۔ ایک تعبیر یہ ہے کہ ہم پہلے 2005 ہے تو 5 کو پہلے لے کر آئیں گے، الفین کو بعد میں لے کر آئیں گے، اور خامس کے وزن، فائل کے وزن پر لے کر آئیں گے۔ اور اس کی دوسری تعبیر بھی ہے، انشاءاللہ آئے گی تو اس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ چھٹا سوال ہے متی تبدأ مشروعات کا الخاص، یعنی آپ کا پروجیکٹ کب شروع ہوگا، جو آپ کا پرسنل پروجیکٹ ہے وہ کب شروع ہوگا یا کب شروع کریں گے آپ؟ ابدأ فی الحادی عشر من شہر یونیو، میں 11 تاریخ کو جون کے مہینے کی شروع کروں گا، یعنی جون کی 11 تاریخ کو شروع کروں گا۔ نمبر 7، متی یکون عید الفطر، عید الفطر کب ہوگی؟ یکون فی الیوم الثانی عشر من شہر یولیو، جولائی کی 12 تاریخ کو عید الفطر ہوگی۔ متی یکون عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کب ہوگی؟ عید الاضحیٰ فی الثالث عشر من اگستس، اگست کی 13 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوگی۔ متی تکون المشورۃ، مشورہ کب ہوگا؟ تکون فی الیوم التاسع عشر من شہر ستمبر، ستمبر کی 19 تاریخ کو مشورہ ہوگا۔ متی تکون العطلہ، تکون فی الیوم العشرین من شہر اکتوبر، چھٹیاں کب ہوں گی؟ چھٹیاں اکتوبر کے
مہینے میں 20 تاریخ کو ہوگی۔ متا یبدأ الاختبار النہائی، سالانہ امتحان کب ہوں گے، فائنل پیپر کب ہوں گے، فائنل ایگزامز کب ہوں گے؟ یبدأ فی الحادی والثلاثین من شہر دسمبر، 31 دسمبر کو شروع ہوں گے۔ ما ہوا تاریخ الیوم، آج کی تاریخ کیا ہے، آج کی ڈیٹ کیا ہے؟ تاریخ الیوم الخامس والعشرون من نومبر، آج کی تاریخ نومبر کی 25 تاریخ ہے، یعنی آج 25 نومبر ہے۔ تو یہ تھا ہمارے ایام کے، دنوں کے، سال کے، تاریخ پیدائش وغیرہ کے متعلق گفتگو۔ اس کے لیے پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو اعداد کا علم ہونا ضروری ہے، آپ کو گنتی آئے گی تب ہی آپ اس کو اچھے طریقے سے سیکھ پائیں گے۔ تو یہ آگے تقریباً 3 سے 4 صفحات پر گنتی کا ہی ذکر ہے۔ یہ گنتی کو آپ اچھے طریقے سے پڑھیں، اس کی پریکٹس کریں، ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ جب یہ آپ کو گنتی آ جائے گی تو ان گنتی کو آپ اچھے طریقے سے اپنے تکلم میں استعمال کر سکتے ہیں۔ 100 تک تقریباً گنتی بیان کی گئی ہے، اس کے بعد پھر میعاد کو ذکر کیا گیا، یعنی 100 سے لے کر 1000 تک، اس کے بعد پھر 10,000، 1,00,000، 10,00,000، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب۔ ہم نے اس کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے تو ان کو سیکھنا ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل آپ اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے۔ ٹائم بتانے کا طریقہ، عمر بتانے کا طریقہ، کسی بھی چیز کے بارے میں ٹائم ذکر کرنا ہو، کوئی موعد ہو یعنی کوئی پروگرام ہو، کوئی محفل ہو، تو اس طرح سے ہم ٹائم کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے اعداد اور معدود اچھے طریقے سے محفوظ ہو جائیں گے، اور ہم تکلم میں استعمال کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اگلے لیسن کے اندر جمل متداولہ حول قوافل المدینہ ای رحلات الدعویہ کے متعلق سیکھیں گے۔ تو اب تب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے لیے عربی تکلم سیکھنا آسان فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔